شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ سورت یاسین۔ یاسین، قسم ہے قرآن حکمت بھرے کی، بلا شبہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ سب پر غالب نہایت رحم والے کی جانب سے نازل کیا ہوا ہے، تاکہ آپ اس قوم کو خبردار کر دیں جن کے باپ دادا کو خبردار نہ کیا گیا تھا تو وہ غافل ہیں۔ بلا صبح یقیناً ان میں سے اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے، سو ایمان نہیں لائیں گے۔ یقیناً ہم نے ان کی گردنوں میں کئی توق ڈال دیے ہیں، بس وہ تھوڑیوں تک ہے، سو ان کے سر اٹھا دیے گئے ہیں، اور ہم نے ایک دیوار ان کے آگے بنا دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے، پھر ہم نے انہیں ڈھانپ دیا تو وہ کچھ نہیں دیکھتے، اور ان پر برابر ہے خواہ آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ صرف اسی شخص کو خبردار کرتے ہیں جس نے نصیحت کی پیروی کی اور رحمان سے بن دیکھے ڈرا، سو اسے مغفرت اور باعزت اجر کی بشارت دے دیں۔ یقیناً ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اور ہم لکھ رہے ہیں اور جو انہوں نے آگے بھیجا، اور ان کے آثار کو بھی، اور ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں شمار کر رکھا ہے۔ اور ان کے لیے آپ بستی والوں کی مثال بیان کریں جب ان کے پاس رسول آئے، جب ہم نے ان کے پاس دو رسول بھیجے تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے تیسرے کے ساتھ انہیں قوت دی تو ان سب نے کہا یقیناً ہم تمہارے طرف بھیجے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا تم ہمارے ہی جیسے انسان ہو، اور رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ بلا صبح ہم ضرور تمہارے طرف بھیجے گئے ہیں، اور ہم پر ذمہ داری نہیں ہے مگر صاف صاف پہنچا دینا۔ بستی والوں نے کہا بلا صبح ہم نے تمہیں منحوس پایا ہے، یقیناً اگر تم لوگ باز نہ آئے تو ہم ضرور تمہیں سنسار کر دیں گے، اور یقیناً ضرور تمہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ انہوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ہی ساتھ ہے، کیا اگر تمہیں نصیحت کی جائے، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ اور شہر کے دور مقام سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے میری قوم، رسولوں کی پیروی کرو ان کی جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، اور وہ سیدھا راستے پانے والے ہیں۔ اور مجھے کیا کہ میں اس ہستی کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور اس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ کیا میں اس کے سوا معبود بنا لوں؟ اگر رحمان ارادہ کرے کسی نقصان کا تو نہ اس کی کوئی سفارش میرے کام آئے گی، اور نہ ہی وہ مجھے چھڑا سکیں گے۔ یقیناً میں تب ضرور کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ یقیناً میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، چنانچہ میری بات سنو۔ کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے کہا اے کاش میری قوم جان جاتی، میرے رب نے کس چیز کی وجہ سے مجھے بخش دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کر دیا۔ اور اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی فوج نہیں اتاری، اور نہ ہی ہم اتارنے والے تھے، وہ محض ایک ہی چیخ تھی، بس اچانک وہ سب بجھے ہوئے تھے۔ ہائے افسوس بندوں پر، ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا مگر وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ کتنی ہی قومیں ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دیے، یقیناً وہ ان کی طرف پلٹ کر نہیں آئے، اور یہ سب ہمارے پاس حاضر کیے جانے والے ہیں، اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے۔ ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اس میں سے اناج نکالا تو اس میں سے وہ کھاتے ہیں، اور ہم نے اس میں کھجوروں اور اناروں کے باغ بنائے، اور ہم نے اس میں کئی چشمے پھاڑ کر جاری کر دیے تاکہ وہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں۔ یہ سب ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، تو کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کو جوڑا پیدا کیا، ان میں سے جو زمین اگاتی ہے اور ان کے اپنے نفسوں میں سے بھی،
اور ان میں سے بھی جنہیں وہ نہیں جانتے، اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے، ہم اس سے دین کو کھینچ لیتے ہیں تو اچانک وہ اندھیرے میں رہ جانے والے ہوتے ہیں، اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ سب پر غالب، سب کچھ جاننے والے کا انداز ہے۔ اور چاند کو ہم نے منزلیں مقرر کر دیے، یہاں تک کہ وہ لوٹ کر حضور کی پرانی ساکھ کی طرف ہو جاتی ہے۔ نہ ہی سورج کے لائق ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ ہی رات دن سے پہلے آنے والی ہے، اور سب ایک ایک مدار میں تیر رہے ہیں۔ اور ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ہم نے ان کے لیے اس جیسی اور چیز پیدا کی ہے جس پر وہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، پھر نہ ہی ان کا کوئی فریاد رس ہوگا اور نہ ہی وہ بچائے جائیں گے، مگر یہ ہماری طرف سے رحمت ہے اور ایک خاص وقت تک فائدہ دینا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس سے بچو جو تمہارے آگے اور تمہارے پیچھے ہے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ان کے پاس تو ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں آتی مگر وہ اس سے منہ ہی موڑنے والے ہوتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، جنہوں نے کفر کیا اور ان لوگوں سے کہتے ہیں جو ایمان لائے، کیا ہم اس کو کھلائیں جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ نہیں ہو تم مگر کھلی گمراہی میں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ کیا وہ انتظار کرتے مگر ایک ہی چیخ کا جو ان کے پکڑ لے گی، اور وہ جھگڑتے ہی رہ جائیں گے۔ پھر نہ وہ وصیت کی طاقت رکھیں گے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں گے، اور سور پھونکا جائے گا سو یکایک وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑ پڑیں گے، اور وہ کہیں گے ہائے ہماری کم بختگی، کس نے ہمیں ہماری قبروں سے اٹھایا؟ یہ وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچا کہا تھا۔ نہیں ہوگی مگر ایک ہی چیخ، تو اچانک وہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کیے ہوئے ہوں گے۔ چنانچہ آج کے دن کسی پر کچھ بھی ظلم نہ ہوگا، اور نہیں تمہیں بدلہ دیا جائے گا سوائے اس کے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ یقیناً آج اہل جنت اپنے شغل میں خوش ہیں، اور وہ ان کی بیویاں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے گھنے سایوں میں ہوں گے، اور اس میں ان کے لیے لذیذ پھل ہوں گے، اور ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ طلب کریں گے۔ رب رحیم کی طرف سے سلام کہا جائے گا، اور اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ۔ اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرو؟ یقیناً وہ تمہارا خلا دشمن ہے، اور یہ کہ تم میری عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً وہ تم سے ایک کثیر مخلوق کو گمراہ کر چکا، تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟ یہ جہنم ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا، آج اس میں داخل ہو جاؤ اس کے بدلے جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو بھی وہ کمایا کرتے تھے۔ اور اگر ہم چاہیں تو یقیناً ان کی آنکھوں کو مٹا دیں، پھر وہ راستے کی طرف بڑھیں تو وہ کہاں سے دیکھیں گے، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ہی ان کی صورتیں بدل دیں، پھر نہ وہ آگے چل سکیں گے اور نہ ہی پیچھے پلٹ سکیں گے۔ اور جس شخص کو ہم زیادہ عمر دیتے ہیں ہم اسے ساخت میں الٹ دیتے ہیں، تو کیا وہ نہیں سمجھتے؟ اور ہم نے اس کو شعور نہیں سکھایا، اور نہ وہ اس کے لائق ہے۔ یہ نہیں ہے مگر ایک نصیحت اور واضح قرآن، تاکہ وہ ہر
اس شخص کی خبردار کر دے جو زندہ ہے اور انکار کرنے والوں پر بات ثابت ہو جائے۔ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ یقیناً ہم نے ان کے لیے مویشی پیدا کیا اور اس میں سے جسے ہمارے ہاتھوں نے بنایا، پھر وہ ان کے مالک ہیں، اور ہم نے انہیں ان کا تابع بنا دیا، سو ان میں کچھ ان کی سواریاں ہیں اور ان میں سے کچھ کو وہ کھاتے ہیں، اور ان جانوروں میں ان کی کئی فائدے ہیں اور پینے کی چیزیں بھی، تو کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنا رکھے ہیں تاکہ ان کی مدد کی جائے، وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے، اور وہ ان کے لیے حاضر کیے گئے لشکر ہیں۔ چنانچہ ان کی بات آپ کو غمزدہ نہ کرے، یقیناً ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور کیا انسان نے دیکھا نہیں کہ یقیناً ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، اچانک وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا ہے، اور اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ اس نے کہا کہ ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا حالانکہ وہ بوسیدہ ہوں گے؟ آپ کہہ دیں کہ انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا، اور وہ ہر طرح کی تخلیق کو خوب جاننے والا ہے۔ ہم نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کر دی، پھر اچانک تم اس سے آگ جلاتے ہو، اور کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں؟ وہ سب کچھ پیدا کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یقیناً اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ سو پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی کامل بادشاہیت ہے، اور اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔